کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے جسے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا قیام 2025 میں عمل میں لایا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسی اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر سہیل منیر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اس اتھارٹی کے اغراض و مقاصد سے متعلق، اور کیا ویژن لے کے وہ اس اتھارٹی میں آئے اور اس اتھارٹی نے اب تک کتنا کام کیا ہے، انہی سے معلوم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اتھارٹی کے اغراض و مقاصد ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا دیجیے۔ السلام علیکم جی۔ بیسکلی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اراؤنڈ ہم ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا یوتھ جو کہ 60 سے اباؤٹ 2/3 آف آور پاپولیشن ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خالی ہمارا یوتھ جو ہے وہ ملا کے دنیا کا 9واں بڑا ملک بن جائے اگر ہم صرف اپنے یوتھ کو کاؤنٹ کریں۔ اور اس وقت وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، وہ موبائل یوز کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، وہ گیمنگ پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں، وہ اگر کھانا آرڈر کرتے ہیں تو کسی ویب سائٹ سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیٹ فلکس یوز کرتے ہیں، تو وہ ایک اس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 ایریاز کے اوپر فوکس رہا ہے۔ ایک ہے کہ کیسے ڈیجیٹل سوسائٹی کو انیبل کرنا ہے۔ میں ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہا ہوں، کیسے میں نے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی یوتھ کو وہ ڈیجیٹل کے فوائد دینے ہیں، ان کے پاس ایکسیسیبلٹی ہو اور وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا استعمال کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، افریقہ میں دیکھا گیا کہ جب کسان ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیجیٹائز کیا جاتا ہے تو اس سے جو پروڈکٹیوٹی ہے، ییلڈ ہے، وہ 25% تک بڑھی ہے۔ تو ہمارا ایک کسان ہے، میرے چنو میں رہ رہا ہے، اس کے پاس کیا کنیکٹیوٹی ہے اور کیا وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا ڈیجیٹل سوسائٹی کا۔ ہمارا گورنمنٹ کا ایک ذمہ داری ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز لوگوں تک پہنچائے، ان کی ریچ ہو اور سیفلی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پب جی ایک گیم ہے، اس سے انفلوئنس ہو کے ایک بچے نے خودکشی کی، رائٹ؟ کیا ہوا کہ وہ اس گیم کے پلیٹ فارم نے ایڈکٹیو ٹیکنالوجی یوز کی، اس نے ریچ آؤٹ کیا۔ کس نے ایسے پلیٹ فارمز کو روکنا ہے کہ وہ ایج گیٹ کریں کہ ایک سرٹن عمر کے بچوں سے اس کو زیادہ وہ ٹارگٹ نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک پلر ہے گورنمنٹ کا، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اراؤنڈ ڈیجیٹل سوسائٹی۔ دوسری چیز ہے ڈیجیٹل اکانومی۔ ہمارے اراؤنڈ جو ہماری ٹریڈیشنل اکانومی ہے، بزنسز ہیں، وہ ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں اور ڈیجیٹائز ہو کے ان کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک نئی اکانومی جنم لے رہی ہے جو کہ ڈیجیٹل نیٹو اکانومی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نیٹ فلکس دیکھتے ہیں آپ، نیٹ فلکس ایک ڈیجیٹل نیٹو بزنس ہے۔ پاکستان میں پاک ویلز، فوڈ پینڈا، دراز.pk، یہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جو کہ صرف ڈیجیٹلی آپریٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے وہ 2.5 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے ٹریڈیشنل اکانومی سے۔ آج 2026 ہو گئے، 2026 میں تقریباً 15% دنیا کی اکانومی ڈیجیٹل اکانومی ہے۔ 2030 تک یہ تقریباً 30% ہوگی۔ 2047 میں جب انشاءاللہ پاکستان کا سینٹینیل ہوگا، 100 سال پورے ہوں گے، اس وقت تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ 50% آف دا ورلڈز اکانومی ول بی ڈیجیٹل اکانومی۔ تو یہ اس کو انیبل کرنا ٹو میک شور کہ ہم اس سے بینیفٹ کر سکیں، یہ دوسرا پلر ہے ڈیجیٹل اکانومی کا۔ اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پلر ہے وہ ہے ڈیجیٹل گورننس۔ کیسے ہم نے ہمارا جو گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کو ایک ڈیلائٹفل کرنا ہے، اس میں سے فرکشن نکالنی ہے، مجھے کبھی جا کے لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے مجھے اچھی سروسز پرووائڈ کرنا اور پرو ایکٹیولی پرووائڈ کرنا۔ ایک مثال ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کیوں اس کا والد یا اس کا چچا جا کے اس کے بعد لائن پہ کھڑا ہو اور اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائے؟ گورنمنٹ کو پتہ ہے، ہسپتال کو پتہ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ دا سسٹم شوڈ بی سچ کہ اس کا اگر برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو آٹومیٹکلی اسے ملا جائے۔ تو یہ 3 پلرز ہیں، ڈیجیٹل سوسائٹی، ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل گورننس۔ ان 3 پلرز کو انیبل کرنے کے لیے ڈیجیٹل نیشن فریم ورک
بنایا گیا اور یہ ایک ڈیجیٹل نیشن ایکٹ تھا جو 29 جنوری 2025 کو پارلیمنٹ کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو سائن کیا، یہ قانون کی شکل اختیار کی. اور اس ایکٹ میں یہی اس کا مقصد تھا کہ ان تینوں ایریاز میں پاکستان کو انیبل کیا جائے فار اٹس پیپل، خاص طور پہ تاکہ یوتھ کو، ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس کو فوائد حاصل ہو سکیں تینوں ایریاز میں. اور یہ کرنے کے لیے ایک بہت پاورفل کمیشن کا قیام عمل میں آیا جس کو پرائم منسٹر آف پاکستان چیئر کرتے ہیں اور اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں شامل ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا جو ایک کور فنکشنز ہیں، ہیلتھ، ایگریکلچر، ایجوکیشن، یہ سارے وہ فنکشنز ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے مینڈیٹس ہیں، ایک صوبے نے کام کرنا ہے. جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ دنیا کے جو لیڈنگ ممالک ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی، جنہوں نے بہت سگنیفیکنٹ امپروومنٹ کی، وہاں پہ ان ڈیجیٹل کو ایک ہول آف گورنمنٹ کے طور پہ دیکھا گیا کہ آپ نے ایک ڈیجیٹل اسٹریٹجی بنائی تمام گورنمنٹ کے لیے. تو اس کا حل یہ تھا کہ ایک ایسا کمیشن بنائے کہ قیام عمل میں لائیں جس میں پرائم منسٹر اور چاروں وزرائے اعلیٰ موجود ہوں تاکہ وہ کلیکٹیولی جو نیشنل ڈیجیٹل اسٹریٹجی ہے اس کو بنائیں، اس کو ایگری کریں. تو یہ جو کمیشن ہے اس کا کام ہے نیشنل ڈیجیٹل اسٹریٹجی دینا، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا جو کہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ہے، جس کا مقصد ہے کہ اس نے ایک ڈیجیٹل ماسٹر پلان بنانا ہے ملک کے لیے. اس ماسٹر پلان کو اپروو کرنا ہے نیشنل ڈیجیٹل کمیشن نے، اور کمیشن جس ماسٹر پلان کو اپروو کرے گا اس کی پھر امپلیمنٹیشن جو ہے، ایگزیکیوشن، وہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے ذریعے ہوگی. مگر اگین اس میں یہ کولیبریٹو چیز ہے، اس میں صوبے جو ہیں ان کی ایگزیکیوشن صوبے کر رہے ہوں گے. ہر صوبے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اینٹی موجود ہے جو کہ صوبے کے اندر آئی ٹی اور ڈیجیٹل کو ڈیل کر رہی ہے. پنجاب کے کیس میں پنجاب آئی ٹی بورڈ ہے، کے پی کے کیس میں کے پی آئی ٹی بورڈ ہے، سندھ کے کیس میں سندھ آئی ٹی کمپنی ہے، تو بلوچستان کے کیس میں ان کی منسٹری ہے. تو جہاں پہ وہ اسے ایگزیکیوٹ کریں تو پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی ان کو ساتھ لے کے ان کے ذریعے اس ڈیجیٹل انیشیٹوز کو ایگزیکیوٹ کرے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ گورننس اور ریگولیشن کی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ ڈیٹا جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا ڈیٹا میری ملکیت ہے. حکومت اس کی کسٹوڈین ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ اس کے کسٹوڈین ہو سکتا ہے. اپنے سے ریلیٹڈ ڈیٹا کا مالک میں ہوں. میری پرمیشن اور میری کانسنٹ کے بغیر وہ شیئر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے. یہ جو پورا ایک ڈیٹا گورننس ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے سٹیزنس کی پروٹیکشن کے لیے، نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، کہا جاتا ہے ڈیٹا از دا نیو آئل، کیونکہ اس ڈیٹا کے ذریعے اکنامک ویلیو کریٹ ہو سکتی ہے. تو اگر سٹیزن کا ڈیٹا اکنامک ویلیو کریٹ ہونے میں تو سٹیزن شوڈ بینیفٹ فرام اٹ. تو یہ جو ڈیٹا گورننس ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا جس کے لیے ایک ریگولیشن یا سپرویژن کی ضرورت تھی. تو پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اس کو بھی یہ رول بھی پلے کر رہی ہے. اس میں ایک میں بتاتا چلوں کہ جہاں ڈیٹا گورننس بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے بینک میں لون کے لیے اپلائی کرنا ہے، آج مجھے کئی دن اس لیے لگتے ہیں کہ مجھے پہلے بینک سے جا کے اپنی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ لانی ہے، FBR سے اپنے ٹیکس کا ریکارڈ لانا ہے، کہیں سے اپنا کوئی اور ریکارڈ لانا ہے، وہ سارے لے جا کے بینک میں جمع کرانے. امیجن کریں وہ سچویشن. یہ وہی بات ہے کہ میں کم از کم اس عمر کا ہوں کہ میں اپنی جوانی میں جا کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا 2 گھنٹے کے لیے بجلی کا بل جمع کرانے. آج اب بجلی کا بل جمع کرانے لائن میں نہیں کھڑی ہوتا ہے، موبائل کھولتے ہیں، اس میں ایک بٹن دباتے ہیں، بل پے ہو جاتا ہے، رائٹ. سیم از دا کیس مجھے بینک کے لیے لون اپلائی کرنا ہے. آج وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے کیونکہ وہ سیکیورلی سیف ریلائبل ڈیٹا ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ میکینزم ان پلیس ہوگا کہ اب وہ ڈیٹا شیئرنگ ہو سکے گی ان اے ویری سیکیور ریلائبل مینر اور پروٹیکٹنگ دا سٹیزنس پرائیویسی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ میری پرمیشن کے بغیر میرا ڈیٹا شیئر نہ ہو سکے. دوسرا ایک بہت ضروری چیز ہے ڈیٹا پرائیویسی، پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن. سٹیزن کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ شیئر نہ ہو سکے، وہ ابیوز نہ ہو سکے. اس کے لیے ایک پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے
جس کا کام ہے سٹیزن کے ڈیٹا کو کی ابیوز کو پریونٹ کرنا. تو ایک یہ ہمارا رول ہے جسے ہم ڈیٹا گورننس کہتے ہیں. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو اب آپ سب ریئلائز کریں گے کہ ہمارے اراؤنڈ اے آئی بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جس اسپیڈ سے جا رہی ہے اگلے 500 دن ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی کیا شکل ہوگی. آپ ریئلائز کریں کہ 2022 نومبر میں شاید سب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا تھا, ٹھیک ہے. 2022 نومبر کا مطلب ہو گیا 3 سال ہوئے, 1000 دن ابھی شاید نہیں ہوئے, بٹ آپ دیکھیں کہ دنیا بدل چکی ہے پچھلے 1000 دنوں میں, اور یہ بہت تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے. اے آئی بہت زیادہ کمپلیکس میٹر بھی ہے, جہاں اس کے فوائد ہیں رسکس بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اب اے آئی آپ کو جو اے آئی سے آپ کو میسیجنگ آ رہی ہے وہ آپ کی تھاٹ پروسیس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. ایک ثبوت کے طور پہ آپ آج جائیں چیٹ جی پی ٹی پہ اور اس سے آپ فلسطین کانفلکٹ کے اوپر ایک سوال کریں, اس کے بعد آپ جائیں جو چائنا کا اے آئی سلوشن ہے ڈیپ سیک, اور اس سے آپ فلسطین کے ایشو کے اوپر کوئی سوال کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو جواب آئے گا وہ بالکل 2 ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اے آئی پلیٹ فارمز ہیں, جو وہ ممالک ہیں جنہوں نے انویسٹ کر کے اے آئی پلیٹ فارمز لگائے, they in a way have some influence on how and they have the biases exactly. تو اے آئی کے کیس میں اے آئی گورننس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, اور کمپلیکس سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے, روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو سیف سیکیور اے آئی اور اس کی سپرویژن ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, جو کہ اگین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے, یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کرے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کا, ہمارے جی ڈی پی کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ پورشن ہے, وہ ہے ہماری نالج اکانومی ایکسپورٹس, جسے ہم آئی ٹی ایکسپورٹ بھی کہتے ہیں. اب وہ تقریباً $4 ارب سال کے پہ آ چکی ہے, جہاں پہ ہماری ہر گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس کو بڑھایا جائے, وہیں پہ اے آئی کی وجہ سے بہت سگنیفیکنٹ رسک آ گیا ہے. دیکھیں, ایک بچہ ایک ویب سائٹ بناتا ہے, وہ اس کی سروسز بیچتا تھا, وہ اس کے لیے میں بھی $300-400 چارج کرتا تھا, اور وہ کسی امریکہ کی کمپنی, US کی, یورپ کی کمپنی کو وہ سروس دیتا تھا. آج میں جاتا ہوں $9.99 $10 میں ایک سبسکرپشن لے لیتا ہوں اے آئی سسٹم کی, جو کہ جتنی مرضی ویب سائٹیں بنانا چاہو بنا لے. تو جہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ایکسپورٹ کو بڑھائیں, وہاں اے آئی کی وجہ سے, کیونکہ سارے کام اب اے آئی کرنے لگ گئی ہے, تو ہمارے وہ پوٹینشیل, وہ اپرچونیٹیز ختم بھی ہوں گی. تو ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ یہ ہے کہ اس رسک کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے اور کیسے نئی اپرچونیٹیز کریٹ کیا جائیں. اس کا طریقہ واحد یہی ہے کہ ہم ویلیو چین میں اوپر جائیں, ہم اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھائیں. تو یہ ذمہ داری بھی ڈیجیٹل اتھارٹی کی ہے کہ اے آئی کے اوپر ایک دورہ اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ اس سے بینیفٹ لیا جا سکے, اور کیسے گورننس کو امپروو کرنے کے لیے اے آئی کے ڈفرینٹ سلوشنز امپلیمنٹ کیے جا سکیں. تو یہ ایک اور ذمہ داری ہے پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کی. تو ہمارا, جیسے میں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ ہمارا مینڈیٹ تھا جو ایک ڈیجیٹل ماسٹر پلان بنانا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, ڈیٹا کی گورننس کرنا, اور اے آئی کی سپرویژن. یہ 3 ہمارے بڑے پرائمری مینڈیٹس ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں سٹیزن ایکسپیرئنس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کو ڈیفائن کرنا, تاکہ تمام حکومتی ادارے, تمام حکومتی سروسز وہ اس کے ماتحت ہوں, کہ ہم ماتحت صحیح ورڈ نہیں ہوگا, کہ وہ اس اسٹریٹجی کو لے کے چلیں, تاکہ ایک مقصد ہے کہ کیوں کوئی سٹیزن جا کے لائن میں کھڑا ہو, کیوں کوئی 10 دفعہ ڈفرینٹ فارمز جمع کروائے. اگر میری کوئی ڈیٹا ایک دفعہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے, کیوں مجھے وہاں سے کہیں اور لے کے جانا ہے. تو وی ہیو ٹو ایکچولی کمپلیٹلی ری امیجن دس تھنگ, کہ ہمارے بہت سارے جو نظام تھے وہ اس ٹائم کے اسٹیبلشڈ ہیں جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز نہیں تھیں, ٹھیک ہے. آج جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ چکی ہے
تو ہمیں ان سارے پروسیسز کو ایک موقع ملا ہے ان کو دوبارہ دیکھنے کا کہ کیسے اس میں سے سٹیزن کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے اور ان پروسیسز کو کمپلیٹلی ریڈو کیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ اگر بینک میں چیک کیش کرانے جاتے تھے تو آپ کو ایک ٹوکن ملتا تھا میٹل کا, اور پھر وہ 4 ڈیسک پہ آپ وہ ٹوکن لے کے جاتے تھے. تو ایسا تو آپ نے نہیں کیا کہ آپ نے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا, آپ نے کمپلیٹلی بینکنگ ایکسپیرینس چینج کر دیا نا. آج آپ نہیں جاتے, آپ تو آج جاتے ہیں موبائل کھولتے ہیں, اس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں. تو یہی چیز کسی نے ایکچولی اس پورے ایکسپیرینس کو ری تھنک کرنا ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ سروس پرووائڈر سے انٹریکشن ہو رہی ہے وہ کیسے ریڈو کیا جائے تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. اور جتنی زیادہ ڈیجیٹائزیشن ہوگی, جتنا زیادہ پیپر ختم ہوگا, ڈاکومنٹیشن ہوگی, جتنا زیادہ یہ کانٹیکٹ ختم ہوگا سرکاری گورنمنٹ پرووائڈرس کے ساتھ, سروس پرووائڈر کے ساتھ, اہلکاروں کے ساتھ, اتنا زیادہ سسٹم میں شفافیت آئے گی, ٹرانسپیرنسی آئے گی, کرپشن ختم ہوگی. تو یہ ان جنرل وہ مقاصد تھے جس کے تحت پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بنی. جنوری 29 جنوری کو ہمارا لاء پاس ہوا. اتھارٹی نے پھر اس کی اسٹیبلشمنٹ اور سارے پروسیس کر کے اتھارٹی فعال ہوئی ہے اکتوبر 2025 میں. اور اب بہت جلدی ہم اپنا پاکستان نیشنل ڈیجیٹل کمیشن ہے اس کی پہلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, جس میں کہ ایک نیشنل ڈیجیٹل ایجنڈا کو یہ کمیشن جو کہ پرائم منسٹر اور وزرائے اعلیٰ جو ہیں مل کے یہ ایجنڈا کو فائنلائز کریں گے, یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اے آئی کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اے آئی ایک سگنیفیکنٹ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے لیپ فراگ کرنے کی, اپنی اکانومی کو امپروو کرنے کی. تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ فیب میں 9 فیب سے پاکستان میں ایک نیشنل اے آئی ویک لانچ ہونے جا رہا ہے, جس میں ایک اے آئی سمٹ بیسکلی ہو رہا ہے, جہاں دنیا بھر سے کی لیڈرز اے آئی کے آئیں گے اور وہ ایک اوور آل اسٹریٹجی پہ بات کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے پورا یہ ہفتہ ہے جہاں مختلف ایونٹس ہوں گے ٹو ایکچولی enable the youth to empower them with AI tools. تو یہ بہت جلدی ہونے جا رہا ہے اس کی. اچھا سر, ٹرانسفارمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ٹرانسفارمیشن آف مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلا جائے گا, پورا ایک پلان بھی آپ بتا رہے ہیں. تو جو بیسک چیز ہے وہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہے, تو ایک عام آدمی کو اس طرف لانا اور اس کو ڈیجیٹائز کرنا, اس کی سوچ کو بدلنا, یہ کتنا ایک بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے جی, چینج مینجمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑا کرٹیکل ٹاسک ہے, رسپانسبلٹی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ ویلیو ریئلائز ہوگی وہاں پہ لوگ اسے خود یوز کریں گے, رائٹ. میں آج ایک آرٹسن, ایک خاتون دستکار ملتان میں بیٹھی ہیں, وہ انگریزی نہیں جانتی, اس کے باوجود وہ واٹس ایپ کے اوپر اسٹور چلا کے اپنی پروڈکٹ بیچ رہی ہیں. اس کے باوجود وہ مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ مجھے پیسے ایزی پیسہ کر دو, رائٹ. سو ٹیکنالوجی کی کامیابی تب ہوگی جب ٹیکنالوجی ٹرانسپیرنٹ ہوگی, جب مجھے یہ نہیں سمجھنا کہ یار یہ میں نے کیسے استعمال کرنا ہے, رائٹ. دیٹس ادروائز ایک ایسا سسٹم جو کہ مجھے جسے اسٹرگل کرنا پڑے وہ سسٹم ویسے ہی ناکام سسٹم, اسے ہونے سکسیزفل ہونے نہیں چاہیے. تو وہ آپ کی جو لوگ ہیں جنہیں اندازہ نہیں ہے یا جو جنہیں آتا نہیں ہے, ڈیجیٹلی سیوی نہیں تھے, وہ بھی آج ایزی پیسہ استعمال کرتے, پیسے منگواتے ہیں. وہ بھی آج ڈیجیٹل بینکنگ یوز کرتے ہیں, وہ بھی واٹس ایپ کے اوپر اپنی دکان کمیونیکیشن چلتے ہیں, نہ سے اپنا اسٹور فرنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. تو دا ہول تھنگ از کہ یہ جب جہاں ویلیو کریٹ ہوگی, جہاں ویلیو نظر آئے گی, وہاں پہ اڈاپشن ہوگی. اور سچی بات ہے کہ جہاں ویلیو نہیں نظر آئے گی وہاں زبردستی اڈاپشن ہونی بھی نہیں چاہیے. دیٹ سسٹم شوڈ بی تھرون اوے اینڈ فیل, کہ جو کہ اپنی ویلیو خود نہ دکھا سکے. دیٹس مائی آنسر ٹو دیٹ. اچھا سر, ٹرانسپیرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ریلیونٹ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آپ کسی بھی نظام میں, گورننس میں ہو یا آپ کے معاشی معاملات اور لین دین میں ہو, تو اس میں کس قدر اس کی اہمیت ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں. بہت زیادہ کام گورنمنٹس کرتی رہی ہیں پاکستان میں بھی. اب صرف ایک گورنمنٹ کے اندر, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک سسٹم چل ہے جو کہ ای آفس کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے.
تمام جو فائل کا نظام ہے وہ پریکٹیکلی فیڈرل گورنمنٹ میں ختم ہو چکا ہے کہ وہ فائلیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈیجیٹلی سارا یوز ہو رہا ہوتا ہے. پچھلے 1 سال میں مجھے اب ایگزیکٹ نمبرس نہیں ہے, میرے خیال 9 بلین روپیز کے آس پاس ہے جو سیونگ ہوئی ہے. کاغذ, فائل, پیٹرول, رائڈر کی فیس وغیرہ, پیسے وغیرہ وغیرہ. بٹ اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی کہ آن این ایوریج جو 40 سے 45 دن ایک فائل کی پروسیسنگ کا ٹائم تھا وہ ختم ہو کے انڈر 4 days پہ آ گیا. اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ نمبر. تو آپ کو ایک تو یہ سچویشن ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی ریکارڈ جل جائے گا, ریکارڈ مینوپلیٹ ہو جائے گا, بیک ڈیٹ میں جا کے کوئی فائل چینج ہو جائے گی, وہ بالکل پروویژن ختم ہو جاتی ہے, آپ کی کاسٹ ختم ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی ایفیشنسی کریٹ ہو جاتی ہے سسٹم میں. بٹ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر سسٹم اس میں سے انیملیز دیکھ سکتا ہے. آپ نے اگر کوئی چیز کمپلائنس نہیں ہو رہی, آج اگر ایک پیپر نظام میں آپ ڈپینڈنٹ ہو کہ کوئی ہیومن اس کو سپروائزر جو ہے اس کو دیکھ سکے, اس انیملی کو ڈیٹیکٹ کر سکے اور اسے آئیڈینٹیفائی کر سکے. جب کمپلیٹ ڈیجیٹل سسٹم ہے تو آٹومیٹکلی وہ کمپلائنس آٹومیٹکلی ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اف یو آر بینٹ اپون ڈوئنگ کرپشن اور سم تھنگ تو آپ سسٹم کمپلیٹلی اسے ایلیمنیٹ کرتے طریقے نکل پاتے ہوں گے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. مگر آپ دیکھتے ہو کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, آپ کے سامنے کمپلیٹ ویزیبلٹی ہوگی, تو ون سسٹم ول کیپ آن امپروونگ آلسو. اچھا سر, یہ جو ڈیجیٹل پاکستان کا جو ماسٹر پلان ہے اس کا کیا ٹائم ڈیوریشن ہے, کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ تو دیکھیں, ماسٹر پلان ایک فنکشن ہے پلاننگ کا. سو جس طرح پلاننگ کمیشن کی ذمہ داری ہے اوور آل انیشیٹوز فیڈرل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اسی طرح جو ڈیجیٹل انیشیٹوز ہیں اس کے لیے یہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی انہیں سپورٹ کر رہے گی اور کر رہی ہے فار آل دا ڈیجیٹل انیشیٹوز. تو اس میں ہمارا امپورٹنس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر سیکٹر اس کی کیا نیڈز اور ایسپریشنز ہیں, عوام لوگ اس سیکٹر سے کیا چاہتے ہیں, اس سیکٹر کی جو لیڈرشپ ہے, اس سیکٹر کے جو ایکسپرٹس ہیں, ان کی نظر میں نیئر ٹرم اور لانگ ٹرم فیوچر اس سیکٹر کا کیا ہے. ہیلتھ ہے تو ہاؤ شوڈ ہیلتھ لک لائک 3 years from now and 5 years from now and 10 years from now in پاکستان. اور وہ کرنے کے لیے کون سے ڈیجیٹل انیشیٹوز ہیں, ڈیجیٹلی کیا انیشیٹوز چاہیے جو لینے ہیں. تو اس ماسٹر پلان کا ایک فنکشن یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کرے اس ایسپریشنس کو, اس فیوچر اسٹیٹ کو, اس فیوچر اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ پریپیئر کرے, اور پھر بیسڈ آن دا اویلیبل بجٹس فنڈنگ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کرے کہ دس از دی اپروچ دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک. پلس اس کے لیے کچھ قوانین, کچھ اسٹینڈرڈس جن کی ضرورت ہو وہ بھی پرووائڈ کرے. تو یہ ماسٹر پلان کا ایک فنکشن ہے. تو یہ جو ماسٹر پلان کا فنکشن ہے یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کی, جیسے میں نے کہا, میٹنگ ہوگی جس میں یہ چیز پروسیس شروع ہو جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ یہ ایک فنکشن ہے, کنٹینیوسلی پلانز آ رہے ہوں گے, اپڈیٹ ہو رہے ہوں گے, ہم نے ہر سیکٹر کے ساتھ انگیج ہو کے جو پرائرٹی سیکٹرز دی گئے تھے ان کے پلانس ہم نے پریپیئر کر لیے. پرائم منسٹر نے ہمیں ڈائریکٹیو دیا تھا کہ جی فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہیز ٹو بی ون آف دا ویری فرسٹ پرائرٹی, ہیلتھ واز اے سیکنڈ پرائرٹی, پھر لا اینڈ جسٹس تھا ایز اے کی پرائرٹی جس کو ہم دیکھ رہے تھے, ریل اسٹیٹ, ایجوکیشن. سو دیز ور سم آف دا پرائرٹی آئٹمس. ہمارے پاس ہم نے انیشلی 9 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اور ان میں اب ان سیکٹرز کی, جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہمیں اسٹیبلش ہوئے 2 مہینے ہوئے, تو ہم نے یہ پہلے 3 سیکٹرز کے پلانس تقریباً کمپلیٹ کر لیے ہیں جو ہم کمیشن سے شیئر کر رہے ہوں گے. بٹ دس ول بی این آن گوئنگ تھنگ, جہاں پہ ہم سیکٹر صوبوں سے, سیکٹر ایکسپرٹ سے, ان سے انگیج کر رہے ہوں گے, وہیں پہ ہم پرائیویٹ سیکٹر ایکو سسٹم کے ساتھ انگیج ہو رہے ہوں گے کہ ہاؤ کین وی انیبل دیم. دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسمارٹ گورننس, اسمارٹ سسٹم ساری دنیا میں گورنمنٹ کین ناٹ ڈو اٹ الون. گورنمنٹ کا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر اسٹیک ہولڈرس کو انیبل کرنا, ان کو جو بلڈنگ بلاکس چاہیے, ان کو جو پالیسی اینڈ ریگولیٹری سپورٹ چاہیے وہ پرووائڈ کرے.
and to enable the private sector. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر آ جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر ایکو سسٹم, اینڈ وی وڈ بی انگیجنگ دیم ان کریٹنگ ان امپروونگ دیز پلان. جیسے میں نے کہا ایک انیشیل پلان تو بن جائے گا, بٹ دین دس از این آن گوئنگ پروسیس. تو وہ ہمارا جو پورا پلان ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ کا, اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کا ہے. اگر میں نے لیٹس سے میں نے جوڈیشری کے اوپر لا اینڈ جسٹس کو دیکھنا ہے کہ اس میں امپروومنٹ کرنی ہے, تو کیا میں وہ امپروومنٹ سارے جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتا ہوں؟ جواب ہے نہیں. اس کے اندر جہاں جج صاحبان اور بینچ از اے کی اسٹیک ہولڈر, وہیں پہ بار بھی ایک کی اسٹیک, وکلا بھی کی اسٹیک ہولڈر ہیں, بٹ اس سے بھی بڑا اسٹیک ہولڈر تو لیٹیگنٹ ہے, عوام ہے. تو مجھے اگر اس کا کوئی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے, کوئی سلوشن بنانا ہے, تو مجھے ان سارے اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے کے آنا ہے, ان کی نیڈس کو سمجھنا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر اس کو لے کے چلنا ہے. ہم نے سب سے پہلا ورک شاپ اس سلسلے میں 1 ماہ پہلے چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل کمیٹی ان کا جو جوڈیشل اکیڈمی میں یہ کنڈکٹ کروایا تھا, جس میں سارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحبان بھی تھے. چیف جسٹس صاحب نے اسے اوپن کیا تھا. اس میں وکلا بھی تھے, اس میں لیٹیگنٹس بھی تھے. اور اگین اٹ واز اے ویری انسائٹ فل سیشن. جب یہ ان کو ساتھ انگیج کیا تو بڑی انٹرسٹنگ انسائٹس آئی کہ واٹ ایگزیکٹلی از نیڈ. تو یہ کانسٹنٹلی ہم نے ہر سیکٹر کے ساتھ یہ انگیجمنٹس کر رہے ہیں, سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے کے آ رہے ہیں. اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ پبلک کیا سوچتی ہے, اس کی خواہش کیا ہے. دیکھیں, میں نے اگر کوئی بھی سسٹم امپروو کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, بٹ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آج سے پہلے سے پاکستان میں ساری دنیا میں جو سینٹر پہ رکھا گیا وہ گورنمنٹ آفیشل کو رکھا گیا. یعنی کہ اگر ایک کورٹ سسٹم پہ بات ہو رہی اس کی کہ کیسے اس نے ورک کرنا ہے, اس کے پروسیس کے لیے سینٹر میں جج کو رکھا گیا. ٹھیک ہے. اگر ایک میں نے جا کے شناختی کارڈ بنانا ہے تو شناختی کارڈ دفتر کے کلرک کے آفیشل کو سینٹر میں رکھا گیا کہ کیسے پبلک نے آ کے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جبکہ یہ بالکل غلط ہے. ہونا کیا چاہیے کہ اس کے سینٹر پہ ہونا چاہیے مجھے ایز اے سٹیزن. اگر میں لیٹیگنٹ ہوں تو سینٹر میں ہونا چاہیے لیٹیگنٹ کو. اب آپ جب اپنا سسٹم اس کے اراؤنڈ, اپنا پروسیس اس کے اراؤنڈ بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ میں کنوینئنس کس کے لیے کریٹ کر رہا ہوں. مجھے جوڈیشل سسٹم میں کنوینئنس رجسٹرار آف دا کورٹ کے لیے نہیں کرنی, مجھے کرنی لیٹیگنٹ کے لیے. مجھے اگر آئی ڈی کارڈ لینا ہے یا پاسپورٹ لینا ہے تو مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ پاسپورٹ آفیسر جو ہے جو کہ اس کو انڈورس کر رہا ہے اس کے اراؤنڈ پروسیس نہیں بنانا. میں نے تو پروسیس بنانا ہے جو اپلیکینٹ کے اراؤنڈ. سو دس از دا فنڈامنٹل کانسیپٹ وچ از کالڈ سٹیزن سینٹرسٹی. اور ہم ان اے وے دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا ہم ہر پروسیس کو ری امیجن کریں اور سینٹر پہ لے کے آئیں اس سٹیزن کو. دا مومنٹ یو ڈو دیٹ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایسپریشنز آتی ہیں کہ کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں, اور مائنر ٹویکس کے ذریعے آپ اتنی کنوینئنس کریٹ کر سکتے ہیں سٹیزن کے لیے. تو دیٹس دا فنڈامنٹل تھنگ. تو جو تھاٹ پروسیس آپ نے کہا, دس از دا موسٹ فنڈامنٹل تھنگ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ٹو برنگ ان دس تھاٹ پروسیس آف سٹیزن سینٹرک گورننس. اچھا سر, 2 سوال اور کرنا چاہوں گا, چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. جیسا کہ آپ نے ابتدائی طور پر بتایا PUBG کی ایک مثال دی, اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنس ہوں یا پھر گیمز ہوں, وہ امپیکٹ کرتی ہیں سوسائٹی کو بھی, نوجوان کو بھی, یوتھ کو بھی ذہنی طور پر. تو کیا اتھارٹی یہ سجسٹ بھی کرے گی فیوچر میں کہ پاکستان میں جو اپلیکیشنز یا جو پلے اسٹورز یوز ہو رہے ہیں اس میں کس قسم کی چیزیں وہاں پر اویلیبل ہوں گی, اس چیز کو بھی مانیٹر اور اپروو کیا جائے گا؟ دیکھیں, ایک تھوڑا سا لوڈیڈ سوال, جواب تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اسکوپ سے باہر ہوتی ہیں, مگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ایکٹ. دیکھیں, یہ ایک ایشو یہ ہے کہ میں اگر بین کروں گا تو پلیٹ فارم کہیں گے کہ یو آر بینگ بزنس انفرینڈلی. ایٹ دا سیم ٹائم اے فنڈامنٹل رسپانسبلٹی از ٹو پروٹیکٹ دا سٹیزن. تو اس کی میں مثال دوں گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اور خودکشی ہوئی تھی جب کوئی یہ لون شارکس نے اپنی ایپس بنانا شروع کر دی تھیں اور اس نے اتنا کسی کو ہراس کیا کہ اسے, اب وہ لون شارک ادروائز بھی لون شارکس تھے, انہوں نے آ کے لون دینا تھا, وہ سود پہ پیسے دینے تھے. اب انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کیا. دا مومنٹ دس کیم اپ, پی ٹی اے نے بڑا صحیح اقدام کیا, پی ٹی اے نے اس کو بین کیا.
SECP came into play. اور اب ہمارے پاس ایک کیس تھا. اب آپ پلے اسٹور پہ جاتے ہو کہ جناب یہ ہمارا قانون ہے, جب تک اپروو لون ایپ نہیں ہوگی یہ پلے اسٹور پہ نہیں آئے گا. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ڈیجیٹل سوسائٹی کے اندر پبلک کا جنرل لارجر انٹرسٹ ہے, وہاں پہ وی آر ون آف دا اسٹیک ہولڈرس. قانون امپلیمنٹ کسی نے کرنا ہے, ہم نے انہیں ایڈوائز کریں گے. جس طرح کسی اپلیکیشن کو بین کرنا ہے PTA نے کرنا ہے, کسی کمپنی کو بین کرنا ہے SECP نے کرنا ہے. بہت اچھی چیز جو ہوئی ہے, کم از کم میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ تمام ریلیونٹ گورنمنٹ اینٹیز آر ویری کلوزلی کولیبریٹنگ آن دس. تو اسی میں آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر پہ سوشل میڈیا کو بین کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم پروٹیکٹ کر سکیں اپنے یوتھ کو کم از کم ایڈکٹیو ٹیکنالوجی سے. تو PUBG اور اس طرح کی یہ ایڈکٹیو ہیں. بچے کیا, میں اور آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, ٹک ٹاک پہ اسکرول ہو رہا ہے, دیٹ از ایڈکٹیو ٹیکنالوجی. تو دنیا میں بہت سارے ملکوں نے اس کے اوپر لاز بنانے شروع کر دیے ہیں کہ ایڈکٹیو ٹیکنالوجی کو کم از کم ایج گیٹ کیا جائے کہ اس سرٹن عمر سے کم پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ لارجر سوشل ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمارا یہ آبجیکٹیو ہے, ہمارا یہ انٹینٹ ہے کہ ہم ان تمام ایریاز میں وہ سوشل ڈائلاگ کو اسپیئر ہیڈ کریں, اس کو لے کے چلیں. تو اگر میں ڈیجیٹل سوسائٹی کی بات کرتا ہوں تو والدین, اساتذہ, ڈیجیٹل اینٹیز, یہ سب کے ساتھ مل کے یہ ڈائلاگ ہونا ہے. وی وانٹ ٹو اسٹارٹ دیٹ ڈائلاگ, اینڈ دین بیسڈ آن دوز ریکمنڈیشن جو آؤٹ کم ہوتی ہے اس کے اوپر کانکریٹ ریکمنڈیشنز فیڈرل گورنمنٹ کو دیں تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا ہم ایک سرٹن عمر سے کم پہ سوشل میڈیا کو بین کریں. یہ ایک بہت پرٹیننٹ کویشچن ہے. اس کے اوپر ملٹیپل آرگومنٹس بھی ہو سکتے. میرا ایک پوائنٹ آف ویو, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, دا ہول تھنگ از کہ ہم کلیکٹیولی مل کے اس کے لیے ویلیو کریٹ کریں. کیا آسٹریلیا نے 16 سال کے لیے بند کیا, کہ ہم یہ کریں کہ 12 سال سے شروع کر دیں. تو یہ وہ کویشچنز ہیں جس کے اوپر سوچ بچار ہو بھی رہی ہے, اور وہ ڈائلاگ گورنمنٹ کے اندر تو ہو ہی رہا ہے, بٹ دس وڈ بی اے لارجر پبلک ڈائلاگ دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ انٹو ویری سون. اچھا سر, جیسا کہ PTA جو ہے وہ عمومی طور پر ان کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو کہ باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں, پاکستان کے انڈیجنس نہیں ہیں, تو ان کی جو کمپلائنس ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو ایسی صورت میں کیا سمجھتے ہیں کہ مورل کنٹینٹ یا جو چیزیں باہر سے انفلوئنس ہو رہی ہیں پاکستان میں, اس کے لیے پاکستان کو اپنے انڈیجنس پلیٹ فارمز ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, انڈیجنس پلیٹ فارمز آر ویری امپورٹنٹ, مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کوئی چیز فورس نہیں کر سکتے. یہ سارا ایک آرگینکلی ایوالو ہوتا ہے. میں جا کے اب پاکستان کا یا مسلم ورلڈ کا ایک فیس بک لانچ کرنے کی کوشش کروں, کیا میں کر سکتا ہوں؟ مے بی ناٹ, رائٹ. ایکس, ٹویٹر ایوالو ہوا, فیس بک جس کے پاس بلینز آف ڈالرس تھے, اس نے تھریڈس کے نام سے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا. میں نے بھی جا کے جس دن لانچ ہوا تو اس کے اگلے دن اکاؤنٹ بنایا, تو اس کے بعد سے کبھی یوز نہیں کیا, رائٹ. تو یہ ایک آرگینک, ایسے پلیٹ فارمز آرگینکلی ایوالو ہوتے ہیں, اور اس میں بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ وہ اسپریڈ ہوتے ہیں, اس کے ایڈاپشن ہوتی ہے. ایڈاپشن نہیں ہوگی, میں پلیٹ فارم نہیں چلا سکوں گا. پلیٹ فارم پہ میں آپ کو فیسلٹیز, کانٹینٹ نہیں دوں گا, آپ آئیں گے نہیں. تو اٹس اے ڈبل ایج سوارڈ. تو یعنی کہ میں اگر آج ایک نیا پلیٹ فارم لانچ کرتا ہوں میسیجنگ کا, لیٹس سے واٹس ایپ کی جگہ, آپ کے سارے دوست تو واٹس ایپ پہ موجود ہیں, میں آپ کو کیا ایسی سروس دوں گا, کیا ایسی کیپیبلٹی دوں گا کہ آپ کے سارے دوست, سارے رشتہ دار وہ واٹس ایپ سے ادھر آ جائیں, اور تب آپ اسے یوز کرنا شروع کرو. جب تک وہ سارے آئیں گے نہیں, آپ اسے یوز نہیں کرنا شروع کرو. جب تک آپ یوز نہیں کرنا شروع کریں, وہ آئیں گے نہیں. تو یہ ایک ایشو ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے اٹ از ناٹ ایزی, جہاں پہ ان پلیٹ فارمس کو ڈیولپ کرنا چاہیے وہاں پہ یہ ریالٹی ہے کہ یہ گلوبل پلیٹ فارمس موجود ہوں گے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیسے ان کو ویلیو پروپوزیشن دی جائے کہ وہ کمپلائی کریں. دیکھیں, آپ 24-25 کروڑ کی آبادی ہیں, آپ کا یوتھ 16 کروڑ سے اوپر ہے. دیٹ از دا مارکیٹ دیٹ یو ہیو. میں یہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک لائبلٹی ہے, وہ حماقت ہے. یہ تو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے, اسپیشلی ہمارا یوتھ. جیسے میں نے کہا, اگر ہم خالی یوتھ کو کاؤنٹ کریں, دنیا کا 9واں سب سے بڑا ملک ہے, رائٹ. آپ اس کو, دیٹ از یور بائنگ پاور.
سو آپ اگر اس کو پراپرلی ریگولیٹ کرتے ہیں ملک کے اندر، پراپر قوانین جو کہ بزنس انیبلنگ ہوں وہ بناتے ہیں، ڈیٹا گورننس، ڈیٹا پروٹیکشن کے رائٹ قوانین بناتے ہیں، تو یہ پلیٹ فارمز انسینٹیوائز ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کمپلائی کریں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں نظر آتا ہے ریونیو لاس. آپ اس پوزیشن میں شاید نہیں ہیں کہ آپ چائنا کی طرح کمپلیٹلی ایک فائر وائر ایک آئسولیٹ کر کے آپ کہیں سارا بین ہو گیا، آپ شاید وہ نہ کر سکیں. اگین یہ وہ چیزیں جو اسے اسٹریٹجکلی آپ نے دیکھنا ہے، اور فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ اس پوزیشن پہ آئیں کہ آپ کا ریگولیٹری فریم ورک اتنا زیادہ روبسٹ ہو اور ویل تھاٹ تھرو ہو کہ یہ پلیٹ فارمز پھر کمپلائی کریں. اگر دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بات، میں اس بات کو سبسکرائب نہیں کرتا کہ زیادہ پلیٹ فارم کسی ویسٹڈ ایجنڈا کے سے چل رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی سوسائٹی کو ڈسٹروائے کرنا ہے. ان کا ایک ویسٹڈ ایجنڈا ہے وچ از میکسیمائزنگ آف ریونیو، رائٹ. اچھا، آپ لیٹس سے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، آپ وہی سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا ایک سرٹن اوپینین ہے، آپ ایک دو دفعہ کے بعد آپ اسی چینل کو دیکھیں گے جو اس اوپینین کو ایکسپریس کر رہا ہے، جو آپ کا اوپینین جس سے آپ ایگری کرتے ہیں، آپ اسی کو دیکھنا شروع کریں گے. پھر کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ریئلائز کرے گا کہ یار آپ جو ہیں، سہیل جو ہے وہ اس کانٹینٹ کو دیکھتا ہے جس میں یہ میسیجنگ آ رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سہیل کو زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم پہ رکھنا تاکہ ایڈورٹیزمنٹ منی آ سکے. وہ پھر سہیل کو وہی چیزیں دکھانے لگ جائے گا. اسے ایک جسے ہم کہتے ہیں ایکو چینگر ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی سیکنڈ ویو پوائنٹ آ ہی نہیں رہا. اب یہ جو تھا، کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے یہ سوچا تھا کہ یار ہم نے ایکو چیمبرز بنانے، ان کا مقصد تھا اپنے ریونیو کو میکسیمائز کرنا، اس کا ایک ریزلٹنٹ یہ چیز بن گئی. تو a lot of these things happen by maximizing this revenue objective. تو آپ کے پاس بہترین اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ وہ فریم ورکس اور رولس بنائیں کہ جہاں پہ یہ پلیٹ فارمز ریئلائز کرتے ہیں کہ they will lose this access to this market if they don't comply. اور as long as you take that logically forward, they will agree. لاسٹلی سر، ڈیٹا پروٹیکشن جیسا کہ آپ نے بات کی، تو کنسرن سننے والے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان کا بھی یہی شاید یہ ہوگا کہ ان کا ڈیٹا پروٹیکشن کیسے ممکن ہوگا اور سرویلنس اور سہولت میں کتنا فرق ہوگا اس پورے سسٹم کے دوران. دیکھیں جی، دیر از نو سرویلنس ان دس سسٹم. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن، پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن از اے فنڈامنٹل رائٹ. میرا ڈیٹا میری ملکیت ہے، کسی اور کے اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں، رائٹ. اچھا، اب آ جاتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن. جیسے میں نے کہا ایک کمیشن بن رہا ہے یورپ میں، ڈیٹا پروٹیکشن کا ایک بڑا ایکٹ ہے جو کہ ان پلیس ہے پورے یورپ میں، وہ لا امپلیمنٹ ہوا. اس کے بعد یہ کائنڈ آف فور فرنٹ میں آئی یہ ڈسکشن. پاکستان نے بھی ایک ڈیٹا پروٹیکشن لا، پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن لا جو ہے وہ لاسٹ اسٹیجز پہ ہے. ظاہری بات ہے کیونکہ اس میں ساری دنیا کے پلیٹ فارمز انوالوڈ ہیں، تو یہ کنسلٹیشن گلوبل لیول پہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکلے گا جس کی بیس پہ لا فائنل ہوگا. بٹ دوسری چیز آ جاتی ہے ڈیٹا شیئرنگ. دیکھیں، اگر میں ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا، ڈیٹا ایکسچینج نہیں کر رہا بٹوین ڈفرینٹ پلیٹ فارمس، تو آپ کے پاس فراڈ بھی ہوگا، پلفریج بھی ہوگی، آپ کو وہ کنوینئنسز بھی. میں نے اگزامپل دی، میں نے لون اپلائی کرنا ہے، تو آج آپ اپلائی کرتے ہو، آپ کو 15 جگہ سے لے کے جانا ہے، آپ کا لون اتنے عرصے بعد اپلائی ہوگا. اگر یہ ڈیٹا ایکسچینج میکینزم ان پلیس ہو جہاں پہ میری پرمیشن کے بعد مجھ سے ریلیٹڈ وہ ڈیٹا جو شیئر ہونا ہے بینک سے وہ ہو جائے، تو میں نے وہ جو لون اپلیکیشن کا جواب تو میرے پاس 2 منٹ اسی وقت آ جائے گا، انسٹنٹینیسلی آ جائے گا. اچھا، اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میری عمر 25 سال ہے، دیٹ از نن آف یور بزنس. میری ڈیٹ آف برتھ 2 جنوری ہے، دیٹ از نن آف یور بزنس، رائٹ. آپ ایک سرٹن سروس مجھے دینے کے لیے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میں 18 سال سے اوپر ہوں. تو اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو میں کیوں آپ کو اپنے شناختی کارڈ کی کاپی بھی جمع کراؤں؟ سسٹم تو آپ کو صرف یہ بتایا، آپ سسٹم سے یہ پوچھو گے کہ کیا سہیل 18 سال سے اوپر ہے، اور اس کو آپ کو یہ جواب مل جائے گا. کیا سہیل کے پاس بیچلرز ڈگری ہے،
آپ کو وہ جواب مل جائے گا. کس میں ہے, کیا ہے, جی پی کیا تھا, اٹس نان آف یور بزنس, رائٹ. تو دیٹ از ایگزیکٹلی جو ڈیٹا ایکسچینج میکینزمس امپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈیٹا شیئرنگ ہو سکے بیسڈ آن یور کانسنٹ, بیسڈ آن لمیٹڈ نالج ٹو بی پرووائڈیڈ, تاکہ اس کی بیسس کے اوپر فیصلے کیے جا سکیں. تو یہ بیسکلی ڈیٹا ایکسچینج کا میکینزم ہے. ورنہ وہی ہو رہا ہے جو ابھی ہو رہا ہے کہ جناب آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ 10 لوگوں کے پاس اس کی کاپیاں پڑی تھیں, آپ نے کرایہ نامہ بھرایا تھا, اس کے ساتھ آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی دی تھی, اس نے اس کاپی کو لے جا کے جناب کوئی لون اپلیکیشن میں آپ کا جعلی شناختی کارڈ لگ جائے, پولیس آپ کے پاس آ رہی ہے کہ آپ لون کے ذمہ دار ہو. تو اس قسم کے جو سارے مسائل ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوں گے اگر ایک روبسٹ ڈیٹا گورننس فریم ورک آپ کے ملک میں ایگزسٹ کرے اور اس کے لیے لا بھی موجود ہو. اچھا, مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ جائیں, آپ موبائل پرووائڈر کا نمبر ڈالو, موبائل سبسکرائبر کا, ساتھ میں اس کے شناختی کارڈ کی ڈیٹیل دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کون سا قانون ہے یہاں پہ جو کہتا ہے کہ وہ ویب سائٹ اللیگل ہے؟ اگر میں اسے پکڑ بھی لوں تو میں اسے پکڑ لوں گا تو میں کسی اور قانون کے تحت پروسیکیوٹ کروں گا جو کہ اتنا پراپر نہیں ہوگا, وہ چھوٹ بھی جائے گا, بیل بھی ہو جائے گی. جبکہ اگر یہ ڈیٹا وہ چوری کر رہا ہے, کیونکہ ڈیٹا از اے ویری بگ ایسٹ, ڈیٹا ایک قومی اثاثہ ہے, وی ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. ہم اپنے ڈیٹا کے ذریعے جو اکنامک ایکٹیویٹی لے سکتے ہیں دیٹ از سگنیفیکنٹ. دبئی کی مثال دوں, دبئی نے 2016 میں ڈیٹا لا بنایا تھا, 2018 میں ان کا ڈیٹا شیئرنگ پلیٹ فارم تھا, 2019 میں ان کا نمبر یہ تھا کہ اس ڈیٹا شیئرنگ پلیٹ فارم کی وجہ سے دبئی اکانومی کو 10.5 ارب درہم کا ویلیو کریٹ کی انہوں نے سے پہلے سال میں. دیٹ از دا کائنڈ آف ویلیو دیٹ یو کین کریٹ اگر آپ اپنے ڈیٹا کو پراپرلی ہارویسٹ کر سکو, سٹیزنس کو پروٹیکٹ کر سکو تاکہ ان کی کنسرن نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ ہم سنتے تھے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا ڈیجیٹل نیشن پاکستان, تو بہت اخباروں میں بھی بات ہو رہی تھی کہ سارا ڈیٹا ایک جگہ جمع ہونے جا رہا ہے اور سب کا ڈیٹا موجود ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ان فیکٹ آن دا کانٹرری, جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے ڈیٹا شیئرنگ کا کہ ڈیٹا اسٹیز ڈی سینٹرلائزڈ, ڈیٹا کا مالک وہ ہے جس کا ڈیٹا ہے, ڈیٹا کا کسٹوڈین وہ ہے جو آج بھی اس ڈیٹا کو ایکسیس شیئر کر رہا ہے. آپ کا پراپرٹی کا ڈیٹا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, آپ کا آئی ڈی کا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے, بینک کا ڈیٹا بینک کے پاس ہے, وہ وہیں رہے گا. آپ ایک سیکیور ڈی سینٹرلائز میکینزم اسٹیبلش کر رہے ہو جہاں پہ بیسڈ آن اے سرٹن یوز کیس, بیسڈ آن اے ڈیمانڈ اپروو بائی دا سٹیزن, اس سے ریلیٹڈ وہ انفارمیشن شیئر ہو سکے تاکہ وہ ڈیسیشن لیا جا سکے. اور جیسے میں نے کہا کہ نادرا نے یہ نہیں شیئر کرنا کہ سہیل کی تاریخ پیدائش 2 جنوری 1935 تھی, نادرا نے تو صرف یہ شیئر کرنا ہے کہ جناب جب اسٹیٹ بینک کا قانون ہے کہ جس کو ہم لون دے رہے ہیں وہ ایڈلٹ ہو, تو جب بینک نے کیوری کی تو کہا کہ جناب یہ جو شناختی کارڈ نمبر ہے یہ سہیل کا ہی ہے, ہاں ہے. کیا سہیل 18 سال سے اوپر ہے؟ ہاں ہے. یہاں سے وہ کیوری ختم ہو گئی. اگلی کیوری جانی ہے ایف بی آر کے پاس, کیا سہیل ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے, آگے چلیں. تو پولیس ڈپارٹمنٹ چیک کیا کیا اس کے اگینسٹ کوئی کرائم کی کوئی رپورٹ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے وہ یہ شیئر ہو رہی ہے, نالج شیئر ہو, یہ کائنڈ آف یہ نالج شیئر ہو رہی ہے. میرا ڈیٹا نہیں شیئر ہو رہا بلکہ یہ نالج شیئر ہو رہی ہے جو اسے اس ڈیسیشن کو لینے میں سپورٹ کرے ان اے ریلائبل مینر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا, قیمتی وقت دیا پی ٹی وی نیوز کو. جی ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ڈیجیٹل نیشن کے بعد جب اب جیسا کہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے, تو یہ اتھارٹی یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کے لیے, گورننس میں اور دیگر جو شعبہ جات ہیں اس میں ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک سسٹم کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. تو یہاں پر ہمیں آپ اجازت دیجیے, اور ڈاکٹر صاحب سے مزید کچھ کویسچنس آپ نے کرنے ہوں تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.